پختونخوا ریڈیو اسٹیشن بیسیکلی یہ پروونشل گورنمنٹ کی انٹیٹی ہے اور اس کی بنیاد 2009 میں اس وقت رکھی گئی جب صوبے میں ایکسٹریمزم زوروں پہ تھی اور پائرٹ ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز کے ذریعے یہاں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا. دین the government decided to have its own FM radio stations. تو اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا 2009 میں اور اس وقت ماشاءاللہ پورے صوبے میں تقریباً 12 کے قریب ریڈیو اسٹیشنز کچھ تو بن گئے ہیں اور کچھ ابھی بن رہے ہیں. تو ان ریڈیو اسٹیشنز کا جو ابھی نیٹ ورک ہے پختونخوا ریڈیو نیٹ ورک جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہی تھا کہ حکومت کی اپنی ایک آواز ہونی چاہیے. جب کووڈ-19 کی بات چلی تو سٹارٹ میں مجھے یاد ہے کہ اس وقت حکومت نے میرے خیال میں نہ تو ایمرجنسی اس وقت لگائی تھی نہ اس قسم کے اور حالات تھے، لیکن مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پختونخوا ریڈیو پشاور سے ایک پروگرام نشر ہوا تھا دل پشوری. ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس طرح کا ایک ناول وائرس جو ہے وہ آیا ہے اور وہ چین میں اور اس کے بعد ایران میں، پھر خیر وہاں سے تو پاکستان میں پھر وہ وائرس داخل ہو گیا اور اس کے بعد جو صورتحال وہ سب کے سامنے. شروع میں ہمیں بہت مشکلات کا سامنا اس حوالے سے تھا کہ اچانک حکومت نے جب لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تو پھر ہمارے لیے موومنٹ کرنا اور مطلب آزادی کے ساتھ گھروں سے نکلنا اور ریڈیو تک آنا، حالانکہ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ لوگوں کو ریڈیو کے ذریعے پہنچا جائے اور یہ واحد اور سب سے سستا ذریعہ اور طریقہ تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہماری موبیلٹی اور حرکت جو تھی وہ ممکن نہیں تھی. پھر ہم نے اس طرح کیا کہ خود بیٹھ کے اس لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے جتنے بھی ہمارے آرجز ہیں، نیوز ریڈرز ہیں، ان کے لیے اسپیشل کارڈز ہم نے ڈیزائن کیے، بنائے، پھر سارے لوگوں کو بلا کے کارڈز ان کے تاکہ پھر ہم نے کور کمانڈر صاحب کو لیٹر لکھا تھرو سیکٹری انفارمیشن، پھر آئی جی پی کو لیٹر لکھا کہ جو ریڈیو میں ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو آنے جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اچھا رول ریڈیو نے پلے کیا ہے کووڈ-19، بہت سارے ادارے ہیں، پولیس نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، ہماری فوج نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، ریلیف ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اور ڈپارٹمنٹس نے اتنا اچھا رول پلے کیا ہے تو میرے خیال میں ریڈیو کے رول کو بھی انڈر اسٹیمیٹ اور اوور رول نہیں کیا جا سکتا. پختونخوا ریڈیو کا کام ہی یہی ہے، بلکہ تمام ادارے جتنے ہوتے ہیں میڈیا کے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو گائیڈ بھی کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو انفارم کریں. کووڈ-19 ایک ایسا وائرس تھا جو کہ دنیا بھر کے لیے نیا تھا اور ہم اپنے خیبر پختونخوا کی زیادہ تر اس آبادی کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کے پاس یہ سب سے اہم میڈیم ہے معلومات کے حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جو کہ کم خواندہ ہیں یا بالکل ہی ناخواندہ ہیں. تو ان لوگوں کے ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ مختلف پیغامات کا سلسلہ شروع کیا گیا کہ کووڈ ہے کیا، کرونا وائرس ہے کیا، اس بیماری کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں، ایک عام بخار اور کھانسی زکام میں اور کرونا وائرس کے بخار اور کھانسی میں فرق کیا کیا ہے. یہ ساری چیزیں تھیں جو ہمارے اس ریڈیو کے پلیٹ فارم سے ہم وقتاً فوقتاً لوگوں کے لیے پیش کرتے رہے. مختلف پروگرامز کا سلسلہ شروع کیا گیا. یہاں پہ باقاعدہ ایک ایسا پروگرام شروع کیا گیا جس میں ڈاکٹرز آتے تھے. یہاں لوگ فون کال کے ذریعے ڈاکٹر سے اپنی بیماری کے بارے میں، اپنی تکلیف کے بارے میں پوچھتے تھے، کیونکہ وہ جو کچھ عرصہ کا لاک ڈاؤن تھا اس میں ہاسپٹلز کی جانب سے بار بار اپیل کی جاتی تھی کہ لوگ اپنی عام تکالیف کے لیے ہاسپٹلز نہ آئیں، ان پہ کرونا وائرس کے مریضوں کا ایک بوجھ تھا. تو ہم نے اپنے ریڈیو کو اس بوجھ کو کم کرنے کا ایک ذریعہ بنایا، لوگوں کی مدد کا ایک ذریعہ بنایا اور اپنے ڈاکٹرز کمیونٹی کی مدد کا ایک ذریعہ بنایا. یہاں پہ اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا، کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہاں لوگ کالز کرتے ہیں، لوگ میسیجز کرتے ہیں. یہاں ڈاکٹرز بھی آتے تھے، مختلف ان کے پروگرامز اویئرنیس کے حوالے سے تھے. انہی ڈاکٹرز، شاید ہم کہیں کہ ڈاکٹرز جو یہاں پہ آتے ان میں سے بیشتر ایسے تھے کہ جن کا چند دن کے بعد کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آتا تھا. سائیکولوجیکلی ہم پہ بھی ایک پریشر آنا شروع ہوا اور شاید سب اس کی لپیٹ میں جب آنا شروع ہوئے تو یہی وجہ تھی کہ ہمارے اپنے ادارے کے اندر بھی کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنا شروع ہوئے. رمضان کے مہینے کے دوران ہمارے اپنے آفس میں
پختونخوا ریڈیو میں تقریباً 4-5 سٹاف ممبرز وقفے سے بیمار ہوئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم بھی اس وائرس کی لپیٹ میں آئے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات کہ اس بیماری کے دوران نفسیاتی دباؤ سے بچنا ہوتا ہے. جتنا انسان پہ سائیکولوجیکل پریشر آتا ہے اس لیے اس طرح سے اس کی بیماری مزید بڑھتی ہے. اس کا بھی مقابلہ کیا، بیماری سے بھی لڑے اور پھر واپس اپنی ذمہ داریوں کی طرف آئے. اس کووڈ کے جتنا دورانیہ ہم نے 2020 میں دیکھا، اس سے ہم نے ایک چیز جو مجھے بلکہ میں کہوں گی کہ میں نے سیکھا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی معاملہ ہو تو انسان کو گھبرانا نہیں ہوتا بلکہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اگر ذہنی طور پر کسی چیز کے سامنے شکست تسلیم کر لی تو پھر آپ کوئی بھی دنیا جہان کی کوئی بھی طاقت قوت آپ کو واپس لڑنے کے لیے میدان میں نہیں کھڑا کر سکتی. تو سب سے پہلے انسان کو خود نفسیاتی طور پر مضبوط ہونا ہوتا ہے، پھر چاہے کوئی بھی تکلیف ہو، بیماری ہو، اس کا بگاڑ نہیں سکتی. ویسے تو ہم بطور مسلمان کہتے ہیں کہ کرنا جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کرتا ہے، لیکن انسان پہ خود بھی ایک ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ اس نے ہمت نہیں ہارنی، اس نے لڑنا ہے، ایک چیز کا مقابلہ کرنا ہے.